ہاں جی. آج دل بہت پریشان ہے. آج کل ہر طرف ایک ہی چیز کا ذکر ہو رہا ہے. ظاہر ہے وہ 3 کو پیما جو ہیں وہ ہم، گم ہوئے ہوئے کیٹو پہ گئے تھے، اور کیٹو کی پہاڑی پہ جو ہے سیکنڈ ہائیسٹ ہے وہ، کہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے نا پہلے نمبر پہ، تو 2 نمبر پہ یہ ہے. ہم، اور اس میں پاکستان کے ایک ہیں جو سکردو کے رہنے والے ہیں. سکردو کے پاس ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ست پارہ، اور اس ست پارہ گاؤں کے اکثر لوگ جو ہیں وہ اسی شوق میں ہیں، انہیں پہاڑوں پہ جانے کا. اور جان ان گوا دیتے ہیں. ہاں، اور وہ ان میں یہ محمد علی ست پارہ جو ہیں، انہوں نے پہلے بھی بہت سارے جو ہے چوٹیاں سر کی ہیں، نانگا پربت بھی تک بھی گئے ہیں. تو اس مشن میں وہ چاہ رہے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جائیں اور ایک نیا ریکارڈ قائم کریں، کہ انہوں نے اور ان کے بیٹے نے مل کے جو ہے وہ اور سردی کے موسم میں چوٹی سر کی ہے اور اس پہ پاکستان کا جھنڈا لگایا ہے. تو یہ مشن تو شروع ہوا تھا دسمبر سے، اور انہوں نے بہت دفعہ اوپر گئے، ان میں سے بلکہ ٹیم کے کچھ لوگ واپس چلے گئے. ایک کچھ دن پہلے بلغاریہ کا ایک بندہ تھا وہ جو کوپیما، وہ گم ہو گیا. تو باقی رہ گئے تھے یہ 4. 4 میں ایک تھے آئس لینڈ کے جان، اور ایک چلی کے ہیں پیبلو، اور ان کا بیٹا محمد علی ست پارہ، اور ان کا بیٹا ساجد علی ست پارہ. تو 5 تاریخ کو، 5 فروری کو یہ چاروں جو ہیں یہ 8,200 فٹ کی بلندی تک پہنچے. تو اس کے بعد باٹل نیک شروع ہو جاتی ہے، جس کو ڈیتھ زون بھی کہا جاتا ہے. تو وہاں پہ ساجد علی ست پارہ جو ہیں، جو بیٹے تھے محمد علی ست پارہ کے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی. تو انہوں نے آکسیجن لگانے کی کوشش کی، تو آکسیجن جو ہے وہ لیک کر گئی. تو ان کو واپس آنا پڑا. ان کو ان کے ہم، والد نے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ. وہ واپس کیمپ 3 میں پہنچے ہیں. تو انہوں نے پھر ساری رات انتظار کیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم انہوں نے اپنے والد کو اور ان دونوں کو، جان کو اور پیبلو کو، اوپر جاتے ہوئے دیکھا ہے. تو وہ ساری رات وہاں کیمپ میں انہوں نے انتظار کیا، لائٹ جلا کے رکھی کہ وہ واپس آئیں گے تو میں ان کو چائے بنا کے دوں گا. تو وہ پھر واپس نہیں آئے. تو انہوں نے اپنا مشن کمپلیٹ کر لیا، لیکن وہ واپسی پہ کہیں گم ہو گئے ہیں. اور 2 دن تک آرمی کے ہیلی کاپٹر ان کو ڈھونڈتے رہے ہیں، اور کچھ مقامی لوگ جن میں ایک محمد علی ست پارہ کے کزن اور ان کے ایک بھتیجے، وہ بھی انہیں ڈھونڈنے کے لیے انہیں جگہوں پر گئے ہیں دوبارہ سے. لیکن ابھی تک کسی کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی. ساری قوم دعائیں کر رہی ہے ان کے لیے، لوگ ہم بھی دعا کے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ خیر خیریت سے اور واپس آ جائے، جو کہ ممکن نہیں نظر آ رہا. لیکن معجزے بھی دنیا میں ہوتے ہیں. تو اب جو ان کا ریسکیو مشن تھا، یا جو ان کو ڈھونڈنے کا تھا، وہ بھی اب ختم کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہاں موسم بہت زیادہ خراب ہے. ہم. اور اب 20 فروری کو دوبارہ سے کیا جائے گا، یعنی 20 فروری تک ان کو تلاش جو ہے وہ اب بند کر دی گئی ہے. تو اللہ ان پر رحم کرے، اور ان کی فیملیز کے ساتھ ہماری بہت ساری دعائیں ہیں، ہمدردیاں ہیں. کیونکہ وہ جو جوان ہے آئس لینڈ والے، ان کے تو بالکل چھوٹی چھوٹی 2 بچیاں تصویر میں دیکھی ہیں ان کی. تو میں نے اس پہ محمد علی ست پارہ پہ ایک چند اشعار لکھے. سب سے پہلے تو میں نے لکھا تھا کہ ہمارے دل ہیں 100 پارہ، علی ست پارہ آ جاؤ. یہ سب سے پہلے لکھا تھا جب پہلی دفعہ ان کو ڈھونڈنا شروع کیا گیا تھا. اور یہ اشعار ہیں کہ پہاڑوں سے محبت ہو گئی تھی، پہاڑوں سے محبت ہو گئی تھی، انہی رستوں سے رغبت ہو گئی تھی. پری تھی یا کوئی حسن مجسم، پری تھی یا کوئی حسن مجسم، اسے کیٹو سے الفت ہو گئی تھی. ہم. جنوں تھا
عشق تھا یا کوئی وحشت، جنوں تھا عشق تھا یا کوئی وحشت، برف زاروں سے نسبت ہو گئی تھی، اور پہاڑوں میں وہ یوں کھیلا تھا برسوں، پہاڑوں میں وہ یوں کھیلا تھا برسوں، پہاڑوں کو بھی عادت ہو گئی تھی، واہ، اور پہاڑوں نے چھپایا ہے اسے یوں، پہاڑوں نے چھپایا ہے اسے یوں، پہاڑوں کو بھی وحشت ہو گئی تھی، پہاڑوں سے محبت ہو گئی تھی، انہی رستوں سے رغبت ہو گئی تھی۔ بات ہے۔ ان کا جنون تھا اور انہی پہاڑوں میں وہ گم ہو گئے۔ آج ایک یہی ڈیتھ زون کا آپ نے ذکر کیا تو بی بی سی نے ایک رپورٹ بنائی ہے کہ ڈیتھ زون بیسکلی ہے کیا، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے، اور سروائیول ریٹ کیا ہے وہاں پہ، ہاں پاسبل ہے بھی یا نہیں ہے۔ ہاں، تو اس کے اوپر ایک چھوٹے سا انہوں نے ایک انفارمیٹیو کا یعنی کہ ہاں ایک ویڈیو بنائی ہے، تو میں نے کہا چلیں چیک کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے اور وہ بھی اندازہ لگا سکے کہ وہاں سے کتنی بچ امید گئے۔ ہے ان کی بچنے آنے کی اور کتنی نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہم۔ K2 جہاں بلند چوٹیوں کو سر کرنے والے کوپیماؤں کے دلوں میں ایڈونچر کے جذبات جگاتی ہے، وہیں یہی چوٹی دنیا کی سب سے بلند چوٹی ایورسٹ سے بھی زیادہ خوفناک سمجھی جاتی ہے۔ یقین کرنا مشکل ہے، خطرناک ہے۔ تو آئیے کچھ اعداد و شمار پر نظر دوڑاتے ہیں۔ K2 کو سر کرنے کی جستجو کرنے والے ہر 4 میں سے ایک کوپیما کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ K2 پر اموات کی شرح ضرور مرتا ہے۔ 29% ہے، جبکہ اس کے برعکس دنیا کی سب سے بلند چوٹی ایورسٹ پر یہی شرح 4% ہے۔ K2 کی بلندی 8611 میٹر ہے، جو کہ دنیا کی بلند ترین چوٹی ایورسٹ سے صرف 200 میٹر کم ہے، لیکن موسم سرما میں یہاں پر حالات جان لیوا ہو جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا سے لے کر کوپیمائی سے متعلق دلچسپی رکھنے والے یہ سوال کرتے نظر آئے کہ 8000 میٹر کی بلندی پر انتہائی سرد موسم میں کوپیما کے زندہ رہنے کا کتنا امکان ہوتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ڈیتھ زون کیا ہوتا ہے، اور کوپیما ڈیتھ زون میں کتنے گھنٹوں تک زندہ رہ سکتے ہیں، اور اتنی اونچائی پر رہنے سے انسانی دماغ اور جسم پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ سطح سمندر سے 8611 میٹر کی بلندی پر واقع K2 کا باٹل نیک کے نام سے مشہور مقام تقریباً 8000 میٹر سے شروع ہوتا ہے، اور کوپیماؤں کی اصطلاح میں اسے ڈیتھ زون یا موت کی گھاٹی کہا جاتا ہے، جہاں چیلنجز میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں کوپیماؤں کو جان لیوا قدرتی موسم کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے اندر بھی ایک لڑائی لڑنا پڑتی ہے۔ ڈیتھ زون میں انسانوں کو سانس لینے کے لیے درکار آکسیجن کی کمی سے جہاں الٹیچوڈ سکنس لاحق ہونے والی بیماری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، وہیں اتنی بلندی پر تیز ہوائیں بھی کوپیماؤں کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہاں پر انتہائی کم درجہ حرارت بھی جسم کے کسی بھی حصے میں فراسٹ بائٹ کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق انسانی جسم سطح سمندر سے 2100 میٹر بلندی پر رہنے کے لیے بنا ہے، اور اس سے زیادہ بلندی پر انسانی جسم میں آکسیجن کی سیچوریشن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جسم میں منفی اثرات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کوپیما ڈیتھ زون میں زیادہ سے زیادہ کتنے گھنٹوں تک زندہ رہ سکتے ہیں؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے 16 سے 20 گھنٹے۔ کیا آج تک کسی کوپیما نے ڈیتھ زون میں 20 گھنٹے سے زیادہ وقت گزارا ہے؟ اگرچہ 48 گھنٹے سے زیادہ کسی کوپیما کے 8000 میٹر سے اونچائی پر زندہ رہنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، لیکن ڈیتھ زون میں سب سے زیادہ وقت گزارنے کا ریکارڈ نیپال کے پیمبا گیلجی کے پاس ہے، جو سن 2008 میں 2 کوپیماؤں کو بچانے کے لیے 90 گھنٹے تک K2 کے ڈیتھ زون میں رہے۔ دنیا کے اس دوسرے بلند ترین پہاڑ K2 کو صدیوں میں فتح کرنے کی کوشش کرنے والے پاکستانی کوپیما محمد علی ستپارہ، آئس لینڈ کے جان سنوری اور چلی کے خوان پابلو کا رابطہ جمعے کے روز بیس کیمپ ٹیم اور اہل خانہ سے منقطع ہوا، اور سنیچر کی شب 2 روز کی تلاش اور بچاؤ کے آپریشن میں کامیابی نہ ملنے کے بعد علی ستپارہ کے بیٹے ساجد ستپارہ نے کہا ہے کہ اب اس کارروائی کو ان کے والد کی لاش کی تلاش کے آپریشن میں تبدیل کر کے جاری رکھنا چاہیے۔ بدقسمتی سے میں وداؤٹ آکسیجن تھا، اور 8200 پہ پہنچ کر مجھے احساس ہوا کہ اس آکسیجن کی کمی کی وجہ سے میری صحت متاثر ہو رہی ہے۔ آخری بار میں نے ان کو بوتل نیک پہ چڑھتے ہوئے دیکھا 8200 میٹر پہ۔
اس کے حساب سے تو میرے خیال میں اب امید کم ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ ہمارا عقیدہ ہم لوگ مانتے ہیں کہ معجزوں پہ یقین رکھتے ہیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور امید نہیں چھوڑنا ہمیں اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم امید میں نا امیدی رکھیں اور کس طرح کی چیز. تو پھر بھی دعائی کر سکتے ہیں ہم کہ ایسا ہو کہ کسی طرح سے بھی کوئی معجزہ ہو جائے اور وہ زندہ سلامت تینوں واپس آ بچ جائیں اور اپنے گھروں کو جائیں. دعائیں ہیں، اور سب کی فیملیز جو ہیں ان کے ساتھ ہمدردیاں ہیں ہمیں بہت زیادہ. اور کیا کہا جا سکتا ہے. اور یہ کیٹو جو ہے اس کے بارے میں مطلب ابھی کچھ عرصہ پہلے میرے خیال میں ان گرمیوں میں ایک پوری ٹیم نیپال کی بھی اس کو سر کر کے گئی ہے. سردیوں میں وہ زیادہ شدید ہو جاتا ہے موسم وہاں پہ، اور انہوں نے یہ ٹھانی تھی کہ سردیوں میں میں سر کر کے آؤں گا، دکھاؤں گا اور ایک نیا ریکارڈ قائم کروں گا. بہرحال اس طرح کے ہیروز جو ہوتے ہیں اپنا قوم کے لیے فخر ہوتا ہے ایسے بیٹوں پر جو اتنی بہادری دکھاتے ہیں، اتنا نام پیدا کرتے ہیں، اور ان کا جو لگن ہے، جنون ہے، جو ان کو وہاں تک لے کے گیا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ اپنا شوق تو پورا کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ ساتھ یعنی کہ پوری قوم کا سر فخر سے بلند کرتے ہیں، اور بے شک یعنی کہ شہید ہو کے بھی ایک نام روشن کر جاتے ہیں، اپنا تاریخ میں رقم کر جاتے ہیں اپنا نام. تو ہمارا سلام ہے قوم کے سپوت کو جس کا نام محمد علی صدپارہ ہے، کہ اس نے اپنا فلیگ لگانے کے لیے وہاں تک پہنچا. وہ جہاں بھی ہے اس پہ رحمت اللہ کی. چلیں اسی دعا کے ساتھ لیتے ہیں آپ سے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. رب رکھا. اللہ حافظ.